الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اس بستی کے باشعور عوام، اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس باری تعالیٰ نے ہم سب کو آج ماہ مقدس کے حوالے سے کچھ دیر بیٹھ کر کچھ کہنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ رب العالمین کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب کون کس گھڑی میری طرف متوجہ ہوں اور میں اس کو اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے، اپنی نوازشوں سے نواز دوں. چونکہ اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہوں، وہ جب بھی ماں باپ سے جدا ہو جائیں یا ماں باپ ان کو بچھاڑ ڈالیں تو پھر آخر ان کو اپنی ماں کی گود ہی نظر آتی ہے. اور ماں کتنی سخت مزاج کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی ترش روح کیوں نہ ہو، لیکن پھر وہ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو سینے سے لگا لیتی ہے. اور اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے خاصتاً اس امت کے لیے اس کی دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں چند ایسے مواقع رکھ دیے، چند ایسی راتیں، چند ایسے مہینے، چند ایسی گھڑیاں، چند ایسی ساعتیں، چند ایسے لمحات کہ یہ تھوڑے تھوڑے اعمال کر کے اور مختصر سے وقت کے اندر دعاؤں کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین کو بہت جلد راضی کر لیتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک بھی ایسی بے مثال اور بے مثل ذات ہے کہ جو اپنے بندے سے بہت جلد راضی ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس آیت بینہ میں ایمان والوں کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ روزوں کو فرض کیوں کیا گیا؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی چاہت کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کس مقام تک تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین کیا درجہ تمہیں عطا فرمانا چاہتے ہیں اور کیسی زندگی کا تم سے مطالبہ ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی روزے فرض کیے گئے، بندے کا اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک سے ایسا تعلق قائم ہو جائے،
آپ قرآن حکیم پڑھیں گے، قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے تو نفس و شیطان یہ انسان کے دو دشمن ہیں، اور یہ دونوں انسان کو برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر نیکی کے کرنے کی صلاحیتیں بھی رکھیں اور برائیوں کا مادہ بھی رکھا۔ فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اور وہ نامراد ہوا کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اس لیے کہ اس کا نفس اس کو غلام بنانا چاہتا ہے، اس کا نفس اس کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کی زندگی کو برباد کرنے کے جو ہے وہ پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو اس آیت بینہ کے آخر میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رحمت دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرہیزگاری کیا چیز ہے۔ خلاصہ یہ کہ اپنے آپ کو بچا بچا کر چلنا، اپنے آپ کو روک روک کر چلنا، اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا، اس لیے کہ جن دو دشمنوں کی دشمنی کے بیچ میں انسان زندگی گزار رہا ہے، یہ دونوں دشمن ایسے، شیطان کے بارے میں آپ قرآن حکیم کے اندر پڑھیں گے تو 13ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، کہ کل قیامت کے دن شیطان یہ کہے گا رب ذوالجلال، یہ جو بندہ دنیا کی زندگی میں تیری نافرمانیاں کر کے آیا، اور اس بندے سے بھی کہے گا کہ جو تجھ سے تیرے رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تجھ سے وعدہ کیا، یعنی میں نے تجھے دنیا کی زیب و زینت دکھائی، دنیا کو آراستہ کر کے دکھایا، مال و دولت کی محبت تیرے دل میں پیدا کرنے کے لیے کوشش کی، اور تجھے جو ہے وہ طرح طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، کہ آج تیرے پاس میرے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، بس اتنا تھا کہ میں نے تجھے بلایا، تو نے قبول کر لیا میرے بلانے کو، اگر تو میری بات کو قبول نہ کرتا تو میرا تیرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، اس لیے کہ شیطان کا مکر و فریب کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، کہ نہ تو مجھ سے جھگڑ نہ میں تجھ سے جھگڑتا ہوں، تو نے میری دعوت کو قبول کیا، میں نے تجھے پھسلایا، میں نے تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو نے میرے کہنے پر عمل کر لیا اور تو اپنی زندگی کو برباد کر کے چلا آیا، تو آج نہ تو مجھ سے جھگڑ نہ میں تجھ سے جھگڑتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، کہ آج میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ تو جو مجھے شریک کرتا رہا، میں آج اس بات کا کیا کرتا ہوں؟ انکار کرتا ہوں۔ تو دو دشمن ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان، اور یہ دونوں آڑ بنے رہتے ہیں، یہ دونوں بیچ میں آڑ بنے رہتے ہیں اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں، محبت کے قائم کرنے کے سلسلے میں، تعلق کے قائم کرنے کے سلسلے میں، کہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کی ذات سے قائم ہو جائے، میں متقی بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں گناہوں سے مجتنب ہو کر، گناہوں سے بچا کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی یاد میں لگا دوں، لیکن یہ دونوں بیچ میں آڑ آ جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن حکیم میں 3 مقامات پر 3 قسم کے نفس کا ذکر فرمایا، کہ ایک ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس امارہ یہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہ کہ جس پر پروردگار کا کرم ہو جائے، رحمت نازل ہو جائے، وہ انسان اپنے نفس کے شر سے بچ جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر قرآن حکیم کے اندر اور بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو اپنے نفس کی برائی سے بچ گیا، جس نے اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیا، جو اپنے آپ کو بچ بچا کر چلتا رہا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ تو نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، جس کا ذکر قرآن حکیم کی سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ قسم ہے قیامت کے دن کی، قسم ہے نفس لوامہ کی،
اَيَحْسَبُ الْإِنسان، کیا انسان خیال کرتا ہے أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یعنی دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ یہود میں سے ہوں، نصارہ میں سے ہوں، مجوسیوں میں سے ہوں، کسی بھی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہو، وہ قیامت کے منکر ہیں، وہ بعث بعد الموت کے منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اور ہمارا عقیدہ ہے والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ پھر سورۃ النازعات آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس عنوان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا یہ کہنا کہ کل قیامت کے دن ہمیں کون اٹھائے گا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کہ انسان کے جسم کو دوبارہ تخلیق کیا جانا، اس کو دوبارہ پیدا کیا جانا، اس کے اندر روح ڈالنا، یہ بالکل آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بنان کا لفظ یہاں لایا کہ انسان کے جسم کے ہاتھ جو ہیں، اس کے انگلیوں کے جو پوروے، فرمایا ہم ان پورووں کو بھی دوبارہ قیامت کے دن اسی شکل و صورت کے اندر پیدا کر دیں گے، اسی شکل و صورت کے اندر پیدا کر دیں گے۔ تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ کون پیدا کرے گا، ہڈیوں کو کیسے جمع کیا جائے گا، جسم کیسے بنایا جائے گا، روح کیسے ڈالی جائے گی، اعضاء اور جوارے کو کیسے یکجا جمع کر دیا جائے گا، ہم تو تمہاری جسم کی انگلیوں کے پورووں کو بھی اسی شکل و صورت کے اندر بنا دیں گے۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ نفس امارہ ہمیشہ برائیوں کی دعوت دیتا ہے، اور نفس لوامہ مطمئنہ اور امارہ کے درمیانی درجے کا نام ہے، کہ نفس لوامہ یہ انسان کا وہ نفس ہے کہ جو انسان کو اچھائی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، خیر کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، بلائی کا راستہ اسے دکھاتا ہے، نیکی کے کام انسان کرتا ہے۔ اور پھر تیسری نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ کل اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ اعلان فرمائیں گے، اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس جو ہم سے راضی تھا، کہ جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی، چونکہ روح اصل ہے، جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انسان اپنے جسم کو بنانے کے لیے، جسم کو لذت دینے کے لیے، جسم کو حلاوت دینے کے لیے، جسم کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کتنے گناہوں کا ارتکاب دنیا کی زندگی کے اندر کر لیتا ہے، حالانکہ اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل چیز تو کیا ہے؟ روح ہے۔ اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فرمائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو لوٹ کر چلا جا اپنے پروردگار کی طرف۔ یا موت کے وقت کا ذکر قرآن حکیم کے اندر سورہ واقعہ میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سورۃ الانعام میں بھی بیان فرمایا کہ اہل ایمان کی روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے، کفار کی روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے، مکمل تفسیر قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے نفس مطمئنہ، لوٹ کر چلا جا اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیۃ، کہ اللہ رب العالمین تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ رب العالمین جس کو اپنی رضا کی سند عطا فرمائیں، اللہ رب العالمین جس کو یہ کہیں کہ میں تم سے راضی ہوں، جیسے حضرات صحابہ کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے جا بجا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو حضرات صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے رضا کی سند عطا کی۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان، کسی بڑے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا انسان اگر کسی آدمی کو یہ کہہ دے کہ میں تم سے خوش ہوں، وہ کتنے لوگوں کے سامنے جا کر اعلان کرتا ہے، میرا تعلق ڈی سی کے ساتھ ہے، میرا تعلق ایس ایچ او کے ساتھ ہے، میرا تعلق ایس ایس پی کے ساتھ ہے، میرا کوئی بھی چھوٹا سا معاملہ ہوگا میں اس کو فون کروں گا اور وہ فوراً میری ضرورت کو کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ یعنی لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو اونچا بنا کر پیش کرنے کے لیے دوسروں کے تعلق کو انسان بیان کرتا ہے، حالانکہ وہ تعلق بھی کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ اکبر، قرآن نے کس عنوان کو بیان نہیں کیا۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، کہ کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سارے دوست، جن کی محبتیں، جن کے تعلقات، جن کے رابطے، جن کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دنیاوی غرض و غائب کی وجہ سے تھا، فرمایا وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر متقین کو وہاں بھی اپنی ایک دوسرے کی دوستی کام آئے گی۔
تو لفظ چلا تھا لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین جس کو اپنی رضا کی سند عطا فرمائے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرنے کے بعد اہل ایمان کو اپنا دیدار کروائیں گے اور رضا کی سند دی جائے گی۔ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کے دوسرے صفحے میں اللہ رب العالمین نے 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا، چند چیزوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اس کے بعد فرمایا قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ اس دنیا سے بہت اچھی چیز میں جو تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، تم کیا چاہتے ہو کہ تمہیں اس سے مطلع کر دیا جائے، تمہیں اس سے باخبر کر دیا جائے؟ فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کی زندگی تقوی والی زندگی ہے، جو پرہیزگار ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جن کی تنہائیاں اور جن کی اجتماعی اور انفرادی زندگی برابر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ مجمع میں بیٹھ گئے تو اللہ اکبر اور بڑا نیک اور پارسا بن کر بیٹھ گیا اور تنہائیوں کی زندگیوں میں گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ فرمایا نہیں، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت ہے، ایسے باغات ہیں جن باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جن بستیوں میں جن علاقوں میں نہریں ہوتی ہیں وہ علاقے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں خوبصورت سمجھے جاتے ہیں، اور جس شہر میں، جس بستی میں، جس محلے میں، جس گھر کے سامنے دریا بہتا ہو وہ دیگر دوسرے علاقوں کے مقابلے میں، دیگر بستی والوں کے مقابلے میں زیادہ وہ جگہ اور وہ مقام اور وہ ٹھکانہ بہت خوبصورت اور خوشنما منظر ہوتا ہے، اور ایسی جگہوں پر اللہ والوں کا دل بھی لگتا ہے، چونکہ تر و تازہ جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو باغات میں داخل کیا جائے گا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاک بیویاں عطا کی جائیں گی، وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین پاکیزہ حوریں انہیں عطا کریں گے۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو رضا کی سند دی جائے گی کہ میں تم سے کیا ہوں، راضی ہوں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اللہ کی رضا تو بہت بڑی چیز ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے، یعنی جس کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کی سند عطا فرما دے یہ بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی نہیں۔ تو جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب۔ تو اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے اور تقوی اور طہارت کی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی گزارنے والا انسان اللہ رب العالمین کی رضا کی سند حاصل کر لے گا۔ بہرحال انسان کو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب بنایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی ایک طویل عنوان ہے جو قرآن حکیم کی کئی ساری صورتوں میں، کئی ساری آیات بینات میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، کہ بے شک ہم زمین کے وارث ہیں، اور فرمایا کہ جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے من کان تقیا، من کان تقیا، کہ جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا ہم اس کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ تو تقوی کی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ پھر رحمت دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس ماہ مقدس کی تیاری کی جائے۔ رحمت دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا، کہ لوگو اللہ رب العالمین نے تم پر ایک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا بڑا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین لانے والے ہیں، سایہ فگن ہونے والا ہے، کہ جس کے دن کے روزے کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کیا کیا، فرض کیا، اور رات کے قیام کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نفلی عبادت بنا دیا۔ اب دو چیزیں، چونکہ ہر عمل کے کرنے سے پہلے نیت کا درست ہونا
ضروری. یہ طویل حدیث ہے. لیکن دوسرے مقام پر رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین پر یقین کر کے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے میرے روزے کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے، ہے نا. غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی زندگی کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. جہاں یہ آتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین فلاں عمل کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتے، سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے، تو اس سے مراد ہوتا ہے صغیرہ گناہ معاف ہوتے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا پھر من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کا قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، تہجد پڑھے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دیر تک وہ جو ہے جاگ کر بیدار رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو منہمک رہا، فرمایا اللہ اس کی سابقہ زندگی کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کے دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے اور جس کی رات کا قیام تمہارے لیے نفلی عبادت قرار دیا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے طویل حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا یعنی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جو فرض پڑتا ہے 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو نفلی عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس نفل کے بدلے میں فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. پھر فرمایا کہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ. وشہر المواسات، ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے. یہ دونوں طویل عنوان ہیں. آپ قرآن حکیم کی آیات بینات کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کا بار بار ذکر فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس نے صبر کیا، مصیبت پر صبر، بیماری پر صبر، لوگوں کے طعن و تشنیع پر صبر، گالیوں پر صبر، ہے نا، کسی نے آپ کا حوصلہ توڑ دیا، آپ نے صبر کر لیا، سر جھکا لیا، انتقام نہیں لیا. ایمان والا انتقام لینے والا نہیں ہوتا، ہے نا. یہ ایمان والا معافی کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہے. کوئی بات نہیں، کہہ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے. چونکہ دلوں کے اندر جب تک صفائی نہیں ہوگی، دل پاک نہیں ہوں گے، تو اعمال کے اوپر جو اللہ رب العالمین جو بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں، جو درجہ عطا فرماتے ہیں، اور جو اعمال کی روح اصل چیز ہے، اعمال کی روح جو ایمان کی لذت انسان کو ملنی چاہیے اعمال کے بعد، وہ جس دل کے اندر حسد اور بخل اور عداوتیں اور کینہ اور نفرتیں ہوں، وہ اعمال کی لذت محسوس نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، مصیبت پر صبر، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، صبر کر لیا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی، ہے نا. اللہ رب العالمین کے جو فیصلے بندوں کے لیے ہوتے ہیں، چونکہ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے اس میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے. بندہ چونکہ خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز پیدا کر دیا گیا، اب یہ انسان ایک دم کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیتا ہے کہ ساری زندگی کا کیا کرتا ہے سب ضائع. زبان کا غلط استعمال اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جس نے معاف کر دیا، صبر بھی کیا اور پھر کیا کیا، معاف بھی کر دیا. إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. کہنا بڑا آسان ہے، سن لینا بڑا آسان ہے، محفلوں میں، مجلسوں میں، ہے نا، جلسوں میں کہنا بڑا آسان، سننا بڑا آسان، لیکن عمل کر کے دکھانا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور اسی لیے قرآن حکیم کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیں گے. جس کو حد کے اندر نہیں لایا جا سکتا، جس کو محدود نہیں کیا جا سکتا، ہے نا، جس کو گنا نہیں جا سکتا، جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اتنا اجر اللہ رب العالمین کن کو دیں گے؟ صبر کرنے والوں کو دیں گے. تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غرباء کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ جو ہمدردی کی جائے. اور پھر اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، یعنی جو اس کی زیر نگرانی کام کرنے والے گھر کے افراد ہیں، کسی بھی مثال کے طور پر تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے، ادارے کے ساتھ وابستہ ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ جس نے اس مہینے کے اندر نرمی کی، اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دے گی.
مواصلات کا مہینہ ہے نا، اور ہمدردی کا مہینہ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کو روزہ دار کا روزہ جو ہے وہ افطار کروا دیا، سقاہ اللہ اس کو سیراب کر دے گا میرے حوض سے، اور ایسا پانی پلائے گا میرے حوض سے کہ جس پانی کے پینے کے بعد جنت کے داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جس نے روزہ دار کو کچھ کھلا پلا دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے گھروں میں تو اتنا انتظام نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا پانی کا ایک گھونٹ، لسی یا دودھ ایک گھونٹ پلا دیا، تب بھی اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک روزہ کسی کو کھلوانے والا رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب کل قیامت کا دن ہوگا اور امت کے لوگ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر کے سامنے جمع ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں بدعتوں میں، خرافات میں، رسومات میں، رواج میں اپنی زندگی کو برباد کیا ہوگا، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے سامنے فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کہ دور کر دو ان لوگوں کو، انہوں نے میرے دین کے اندر ایسی تبدیلی کر ڈالی تھی کہ جس کی مثال کوئی نہیں۔ اس حوض پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ کے افطار کروانے والے آدمی کو اللہ رب العالمین میرے حوض سے ایسا پانی پلوائیں گے، یعنی رحمت دو عالم علیہ السلام پانی پلائیں گے، ایسا پانی کہ جنت کے داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کرنے کے۔ اسی حدیث کے آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک تو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے کہ یہ کلمہ کا ورد انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، دل کا زنگ کو دور کرتا ہے، دل کی سیاہی جو گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کو جو ہے وہ سمیٹ چکی ہوتی ہے، دل کے اوپر پھیل چکی ہوتی ہے، اس کلمے کے ورد کی وجہ سے انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو کلمے کا ورد رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمے کا کیا کیا جائے؟ ورد کیا جائے۔ اور دوسرے کثرت کے ساتھ استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور یہ استغفار اتنا بڑا عمل ہے، آپ قرآن حکیم پڑھیں گے تو سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، اور اللہ کتنے اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ باپ کو کہا جا رہا ہے بیٹے کے لیے دعا کر، باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اور والدین کے لیے اولاد دعا کرتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے رب ذوالجلال ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرما۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، کیوں؟ انہو کان غفارا، کہ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور جو آخری سورت قرآن حکیم کی رحمت دو عالم علیہ السلام پر آخری زمانے میں، آخری دور میں، آخری ایام میں اتری، سورۃ النصر، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے معافی طلب کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام سے بھی کہا جا رہا ہے، اور نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو، معافی مانگو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرو۔ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو استغفار کی کثرت کا حکم دیا، اور قرآن حکیم کی اس آیت بینہ میں یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ رب العالمین بارش برسا دے گا تم پر، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اور تمہاری اولاد میں اور تمہارے مال میں برکتیں عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین، چونکہ قرآن کہتا ہے فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ 4-6 مہینے بارش نہ ہو تو زمین کیا ہو جاتی ہے؟ کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں اگانے کی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کچھ عرصے کے بعد زمین کے اندر پانی برساتے ہیں، اور بارش کے برسنے کی وجہ سے فرمایا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ ہم نے اس بارش کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کثرت کے ساتھ استغفار کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ اولاد میں برکتیں عطا کرے گا، مال میں برکتیں عطا کرے گا، اور آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار، سب ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار، چونکہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے دنیا کی زندگی کے اندر کوئی خطا یا گناہ سرزد نہ ہو جائے، چونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اس کی زبان غلط استعمال ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ غلط استعمال ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم کر بیٹھتا ہے نا، اس کے قدم غلط راستے کی طرف چل پڑتے ہیں، طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر لینے کے بعد بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ ایک مرتبہ لوٹ آنے والا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی کافر تھا، غیر ایمان والے تھا، ساری زندگی اس نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہے نا، بتوں کو اپنا کرتا دھرتا سمجھتا رہا، غیر اللہ کا جو پجاری بنا رہا، لیکن ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کی ساری زندگی کے سارے گناہ یک دم معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمہ ایسا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار، تو دو کام کرنے کے، کہ ایک تو کلمے کا ورد اور پھر کثرت کے ساتھ استغفار، اور دو چیزیں مانگنے کی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اور قرآن حکیم کی سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، بھلے کام کیے، فرمایا جنت الفردوس جنت الفردوس میں ان کو داخل کیا جائے گا، جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ تو جب بھی اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کیا جائے تو کون سی جنت مانگی جائے؟ جنت الفردوس، اس لیے کہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس۔ اور ہم سب کے ذمہ یہ بات عائد ہوتی ہے کہ جب بھی اذان ہو، اذان کے بعد جو دعا ہے اس دعا میں رحمت دو عالم علیہ السلام کے ساتھ کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اے رب ذوالجلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ تو جو رحمت دو عالم علیہ السلام کی اس امت کے اوپر بے انتہا بے شمار احسانات ہیں، تو ہم ان کا بدلہ دے سکتے نہیں۔ ہم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود کے پڑھنے والے بنے، اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، چونکہ اذان کے بعد کی دعا کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ درود شریف بھی پڑھا کریں، اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، پھر ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما۔ تو کتنی بڑی دعا ہے، چونکہ بغیر شفاعت کے معاملہ حل ہونے والا نہیں۔ جس دور میں ہم پیدا ہوئے یہ دور پر فتن ہے، طرح طرح کے فتنے اس دور کے اندر ہیں، اور اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن شفاعت نصیب نہ ہوئی تو بیڑا پار ہونے والا نہیں۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام، اور ایک چونکہ دعا کا مسئلہ آیا تو ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والصلاۃ، کہ دعا اذان اور نماز کے درمیانی وقت کے اندر رد نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے اذان سنی، عصر کی اذان سے عصر کی جماعت تک 15 منٹ کا مثلا وقفہ ہے، تو بیچ میں جو دعا کی جائے اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ ایک طویل عنوان ہے۔ بہرحال دعاؤں کا اہتمام، اور دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال، چونکہ جس سے جنت مل گئی اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ النساء کی بالکل آخری آیات بینات میں ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پس تحقیق کہ وہ کیا ہے؟ کامیاب۔
تو کامیاب جہنم سے بچنے والے اور جنت میں داخل ہونے والے. تو جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے یا رب العالمین میں آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں, میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, جنت کا طلبگار ہوں, آپ مجھے جنت میں داخل کر دیجئے, اور آپ ایسے اعمال کی توفیق دے دیجئے کہ جو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال ہوں, اور پھر اس کے بعد جہنم سے نجات, جہنم سے نجات, کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. چونکہ وہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین اس قدر کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, وہ آگ ایسی آگ ہے, انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذلک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین, کہ وہ آگ ایسی ہے, انہا ترمی بشرر کالقصر, کہ اس کا ایک ایک انگارہ دنیا کے بڑے سے بڑے امیر ترین انسان کے محل کے قائم مقام ہے. جتنا انسان کا محل ہوتا ہے, جتنا بڑی کوٹھی ہوتی ہے, ایسے اس آگ کا ایک ایک انگارہ ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر, اونٹ کے برابر. اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جانوروں میں اونٹ کی قد و قامت تقریباً سارے جانوروں سے بہت بڑی ہوتی ہے, بھاری بھرکم ہوتا ہے. وہ ایک آگ کا انگارہ ایک اونٹ کی مانند ہوگا. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر, کہ وہ بھڑک رہی ہوگی کل قیامت کے دن غصے سے کہ آج ہے وہ ظالم, وہ نافرمان کہ جنہوں نے رب جلال کی دنیا کی زندگی کے اندر نافرمانی کی, کفر کا ارتکاب کیا, اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑتے رہے, اللہ کی آیات بینات کا انکار کیا. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج, کہ جب بھی اس جہنم کے اندر کسی ایک گروہ کو, کسی ایک قافلے کو, کسی ایک گروہ کو, جو گروپ کو داخل کیا جائے گا, فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر, تو اس کا داروغہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ آج اس آگ کے اندر تم چلے جا رہے ہو, تمہیں داخل کیا جا رہا ہے, تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر, وہ کہیں گے ہاں ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. فکذبنا, چونکہ اس کائنات میں کوئی بستی, کوئی ایسا علاقہ, کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جو دور نبوت سے خالی ہو. نبی کی شریعت دور تک چلتی تھی اور پھر وہی پیغام آگے بڑھتا تھا. پھر رحمت تو عالم علیہ السلام تشریف لائے, اب آپ کی نبوت صبح قیامت تک جاری ساری ہے. دنیا کے ہر انسان تک حق کا پیغام پہنچا, حق کا پیغام پہنچایا گیا کسی پیغمبر کے ذریعے, کسی اللہ کے نیک بندے کے ذریعے. تو کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں ڈرانے والے آئے تھے. فکذبنا, ہم نے ان کو جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء, اور ہم نے کہا یہ کوئی چیز ہی نہیں. کون پیغمبر, کیسی قیامت, کیسی موت, کیسا دوبارہ اٹھایا جانا, کیسا حساب و کتاب. ہم تو دنیا میں کسی چیز کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ مر جاتی ہے, مٹی ہو جاتی ہے, راکھ ہو جاتی ہے. آپ قرآن پڑھیں گے, اس عنوان کو بھی قرآن نے بڑی جو وہ طویل داستان بنا کر قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ ایک مرتبہ ایک بستی سے گزرے چلے جا رہے تھے. ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کیسے جو ہے وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی موت کے ہو جانے کے بعد دوبارہ ان کو کیسے زندگی عطا کی جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے ان کو موت عطا کر دی. 100 سال تک اسی مقام پر وہ ٹھہرے ہوئے. کتنے سال؟ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم, کہ جب ان کو زندہ کیا تو ان سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے جو ہے وہ اس حالت میں رہے؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم, کہ میں ایک دن ٹھہرا ہوں گا, یعنی میری جو حالت, جو میری کیفیت تھی, یا تو ایک دن یا آدھا دن. اللہ رب العالمین نے فرمایا بل لبثت 100 عام, 100 سال تک آپ اس جگہ پر ٹھہرے رہے, موت طاری ہو کر آپ پر رہی تھی. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه, کہ دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور دیکھ اپنے پینے کی چیزوں کی طرف کہ وہ خراب نہیں ہوئی ہیں. وانظر الى حمارك, اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف کہ وہ مر چکا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ان کے اس سواری کو زندہ کر کے دکھا دیا کہ اب دیکھ کہ کیف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير, کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس اپنے سواری کے
جسم کے اعضاء کو جڑتے دیکھا تو کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تو سب سے بڑا قادر ہے، تجھ جیسا قادر اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب کو کیا کریں گے؟ زندہ کر دیں گے، اور پھر اپنی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو بہرحال رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگی جائے، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ پھر کل قیامت کے دن تو سب اعتراف کر لیں گے، جب انسان پھنستا ہے نا، جب حق بات اس کے سامنے آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے ہاں میں نے سنا تو تھا لیکن اس وقت میرا موڈ بڑا خراب تھا، اس وقت میرے حالات اچھے نہیں تھے، جب میں نے بات کو ٹھکرا دیا، سچی بات آپ نے کہی تھی۔ چونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو عقل عطا کی، جو شعور عطا کیا اور جو دماغ عطا کیا، یہ انسان کا جی اس کو غلط کو برداشت نہیں کرتا، لیکن وہ زبانی طور پر، مثال کے طور پر آپ کوئی عمل صالح کر کے دیکھیں، دل کو اطمینان ہوگا۔ آپ نے، میں نے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جھوٹ بولا تو ہمارا دماغ اور ہمارا دل ہمیں ضرور جھنجھوڑے گا کہ اللہ کے بندے تو فلاں چھوٹے سے آدمی سے ڈر کر، اپنے رشتہ دار اور پڑوسی سے ڈر کر تو نے اللہ کی نافرمانی کر دی، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے کون؟ جھوٹ بولنے والا۔ تو انسان کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، اگر ضمیر زندہ ہو، بعض مرتبہ ضمیر گناہوں کی وجہ سے مر بھی جاتا ہے، پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کوئی بھی اس کو جو ہے وہ خیال تک بھی نہیں آتا کہ میں کس رب ذوالجلال کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ تو فاعترفوا بذنبہم، پھر سب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، فرمایا دوریاں ہیں جہنم والوں کے لیے۔ تو جنت کی اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے کہ رب ذوالجلال جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، چونکہ جس کو جہنم میں داخل کر دیا پھر وہ سب سے اس کائنات کے اندر ذالک هو الخسران المبین، وہ کھلم کھلا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ہم نے وہ تجارت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کیا ہے ایمان والو، کیا ہم تمہیں ایسی تجارت بتائیں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی؟ وہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا، اچھے اعمال کا کرنا، یہ تجارت ہے اور یہ بیع و شراء ہے، یہ خرید و فروخت ہے۔ جیسا کوئی کرے گا جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا تعملون۔ قرآن نے کیوں بار بار کہا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مقدس کی، آنے والے مہینے کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کا استقبال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا استقبال کون کر رہا ہے یا تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی کوئی نیا پیغام آ گیا آسمان سے، کوئی نئی وحی اتر آئی؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی کیا کسی جنگ میں شریک ہونا ہے، کسی جہاد کے لیے ہمیں کہیں کا سفر کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا رحمت دو عالم علیہ السلام نے اے عمر ابن خطاب، ایک ایسا ماہ مقدس آنے والا ہے جس کی اول رات میں، پہلی رات میں اللہ رب العالمین من هذه القبلة، اس قبلہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنے والے ہر مومن کی بخشش کر دیں گے پہلی رات میں۔ اللہ ایسا ماہ مقدس ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس ماہ مقدس میں نماز تراویح کا جو ہے وہ اہتمام کریں، مسجد کے اندر آنے کی کوشش کریں، قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کریں، اپنے پڑوسیوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں۔ آپ کے پڑوس میں، میرے پڑوس میں کوئی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین کوئی بھی رہتا، ہم پہلے اس کا جو ہے وہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، مدارس کا خیال کریں اور قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں، ترتیب بنائیں اپنی زندگی کی کہ انشاءاللہ سابقہ زندگی میں جتنے رمضان گزر گئے انشاءاللہ اس سے بہتر رمضان یہ والا گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اگر پچھلے سال آپ نے 2 قرآن تلاوت کیے تھے، اس سال 3 کریں اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پڑوس میں، محلے میں امام صاحب ہوں یا کوئی اچھا عالم ہو جو قرآن کا ترجمہ جانتا ہو، کچھ آپ قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے کے پڑھنے کے لیے 14 علوم کا ہونا ضروری ہے، لیکن کم از کم جو اسباق نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں ہمیں پتہ تو ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی
قل هو اللہ احد الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کم از کم اپنی نماز کے سبق کا ترجمہ یاد کریں، پڑھیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے رب سے جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کہا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ 70 سال سے 60 سال سے 50 سال سے نماز پڑھتا چلا جا رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ میں اپنی نماز میں اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہوں یا میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی، علم کے سیکھنے کی۔ ایک ہے نماز کے مسائل، رمضان کے مسائل، اور پھر رمضان کے فضائل، پھر جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، اور زبان کا چونکہ غلط استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، اور مذاق کے اندر بعض مرتبہ ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمیں وہ اللہ معاف فرمائے بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے قریب کر دیتی ہے، اور ہم سوچتے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے جی مذاق سے کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان ہے نا، نماز کا وقت قریب آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی جنت کے بالکل قریب جا چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیتا ہے کہ بس جہنم کے قریب، اور کوئی آدمی جہنم کے قریب جا چکا ہوتا ہے، کوئی ایسی خیر کی بات دوسروں کے سامنے دوسروں کے نفع کے لیے، اپنی ذات کے نفع کے لیے کہہ دیتا ہے کہ جنت کے قریب۔ تو یہ زبان جو ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ جواب دیں گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، طعن و تشنیع نہیں کریں گے، برائیاں نہیں کریں گے۔ بہت بڑے اعمال یہ امت کل قیامت کے دن لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، لیکن پھر یہ امت کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے وقت کو برباد کیا ہوگا غیبتوں میں، بہتان بازیوں میں، الزام تراشیوں میں، دوسروں کو حقیر جان کر اپنی زندگی کو برباد کیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن ان کے وہ اعمال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو جہاں اچھے اعمال کی کوشش کی جائے وہاں گناہوں سے بچنے کی، نافرمانیوں سے بچنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین کے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بکھری ہوئی باتیں کہیں اللہ کی توفیق سے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے حال پر مکرم کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے علاقے سے، ہماری بستی سے جتنے بھی لوگ اہل ایمان دار فانی سے رحلت فرما گئے، اللہ ان سب کی بخشش کے اور مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور قرب و جوار کے قبرستان میں، پڑوس کے قبرستان میں جتنے مدفون ہیں اللہ سب کے درجات کو بلند کر دے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، صبح جلدی جاگ جایا کریں، اور اسی طرح اشراق کا اہتمام کریں، چاشت کا اہتمام کریں رمضان کے مہینے میں، اور اوابین کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مغرب کی نماز کے ادا کر لینے کے بعد 6 رکعتیں پڑھی، 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ 12 سال کی نفلی عبادت کہ جو اوابین پڑھتا ہے نماز مغرب کے بعد 6 نفل، تو چاشت کے لیے الگ فضیلتیں، اشراق کے لیے الگ فضیلتیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔